بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہم لوگ جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایمان کے تحفظ کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے یہ زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے۔ آج کے اس زمانے کے مقابلے میں پچھلے دور میں ایک مومن کے لیے اتنے خطرات نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ یہ ایسا دور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت تو آئے گا جب صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور لوگ دنیا کے معمولی نفع کے لیے اپنا دین و ایمان بیچ دیں گے۔ کیسے صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا؟ کہ صبح وہ ایمان والا ہے، لیکن دن میں اس نے کوئی ایسے کام کا ارتکاب کر لیا جس کی وجہ سے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، یا رات میں اس نے کوئی ایسی بات زبان سے نکال لی، کوئی ایسا عمل کر لیا جو ایمان کے منافی ہے، وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے افراد جو مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کا نام اسلامی ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں شرکیہ اور کفریہ کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سیکولرزم کے نام پر، جمہوریت کے عنوان سے، بھائی چارے کے نام پر کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں جو ان کی نظر میں بھائی چارہ قائم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ان کو اہل ایمان کی برادری سے باہر کر دیتا ہے۔ ابھی آج کل سوشل میڈیا پر ایک نوجوان شبنم شیخ نامی خاتون کی ویڈیو خوب گردش کر رہی ہے۔ ایودھیا میں مسجد کی مقبوضہ جگہ پر مندر بن رہا ہے، یہ اس کے درشن کے لیے اس پروگرام میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیدل جا رہی ہیں۔ راستے میں رک رک کر جگہ جگہ برادران وطن کی طرف سے اس کا استقبال ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، عید بھی مناتی ہوں، دیوالی بھی، اور یہ سب کام بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟
نہیں رہے گا۔ تو یہ زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے۔ باطل طاقتیں تو چاہتی ہی ہیں کہ مسلمان کسی طرح ایمان کی نعمت سے محروم کر دیے جائیں، تو الگ الگ نعرہ لگایا جاتا ہے، الگ الگ کام کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ کسی طرح ان کے دل سے ایمان کی نعمت نکل جائے۔ اب ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کریں، اپنی اولاد کے لیے کچھ اور فکر کریں یا نہ کریں۔ ہر بندے کے دل میں اپنے بچوں کو لے کر یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو اچھی ملازمت، اچھی جاب مل جائے، اچھا کاروبار کھڑا ہو جائے، ان کا اچھی جگہ نکاح ہو جائے، ان کا اچھا ٹھکانہ بن جائے۔ ساری فکر سرپرستوں کی ہوتی، لیکن سب سے بڑی فکر سرپرستوں کی جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد نیک صالح بن جائے اور میرے بعد بھی وہ اس دین پر قائم رہے اور اسی دین پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ اس سے بڑی فکر اور کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تمہیں پتہ ہے کہ جب ہمارے بندے اور پیغمبر حضرت یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت تو کیا ہوا؟ کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ فوراً سب وارثین کو جمع کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ بینک بیلنس ہے، یہ میرے سب لین دین کی ڈائری ہے، فلاں بیٹے کو یہ دے دینا، فلاں بیٹی کو وہ دے دینا، کاروبار فلاں سنبھال لے گا، اور فلاں سے لینا ہے اس سے لے لینا، فلاں کو دینا ہے دے دینا۔ اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سب بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے یہ نہیں پوچھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب تم کہاں رہو گے، کیا کھاؤ گے پیو گے، کاروبار کیا کرو گے، تمہارا کیا بنے گا، آپس میں مل جل کر رہو گے کہ نہیں۔ انہوں نے سب سے اہم اور بنیادی سوال کیا، سارے بچوں کو مخاطب کر کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس دین پر قائم رہو گے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا کس خدا کی عبادت کرو گے۔ ایسا تو نہیں کہ میں وقت کا نبی ہوں، میری موجودگی میں تم لوگ اس دین پر قائم ہو، میری آنکھ بند ہوتے ہی سب آزاد ہو جائیں۔ تو پوچھا بتاؤ کس خدا کی عبادت کرو۔ اب انہوں نے اپنے بچوں سے صرف سوال نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی دینی تربیت بھی کی، ان کو ایمان کی اہمیت بتلائی۔ تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ سارے بچوں نے بیک زبان ان کو ایسا جواب دیا جس سے وہ مطمئن ہو گئے۔ فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اسی خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کی عبادت آپ کرتے ہیں، اور جس خدا کی عبادت آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل
حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے آئے ہیں، اسی خدا کی عبادت ہم بھی مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ یہ انہوں نے جواب دیا، اور اولاد نے یہ جواب کب دیا؟ جب ساری زندگی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے دلوں میں دین و ایمان کی عظمت بٹھانے کی محنت اور کوشش کی۔ سنیں کہ ان کو سب کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور مرتے وقت پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیسے جیو گے؟ اس لیے کہ بندہ جیسی زندگی گزارتا ہے ویسا اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جیسی زندگی جیو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت مرو گے ویسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی خاتمے کا تعلق پوری زندگی سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بندہ من مانی زندگی گزارے، دین سے اس کا کوئی خاص تعلق نہ ہو، نمازوں کا اہتمام نہ ہو، لیکن اس کو کلمہ اچھا یاد ہے تو مرتے وقت بھی اس کو بس وہ کلمہ یاد آ جائے گا۔ روزانہ بندہ 70 بار بھی کلمہ رٹتا رہے گا لیکن دین پر عمل نہیں کرے گا کہ تو مرتے وقت تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہی کلمہ وہ پڑھ سکے گا۔ خاتمے کا تعلق پوری زندگی کے اعمال سے ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ جیسا جیو گے ویسی موت آئے گی۔ ایک شخص زندگی بھر گاڑی لگا کر پھل فروٹ فروخت کرتا رہا، صبح شام 6 روپیہ درجن اور 8 روپیہ درجن بول کر کیلا بیچتا رہا۔ مرنے کے وقت جب اس کی سانس اکھڑنے لگی، آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو کلمے کی تلقین کی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ وہ اس وقت بھی وہی 6 روپیہ درجن اور 8 روپیہ درجن کہہ رہا تھا۔ ایک شخص ساری زندگی شراب نوشی کرتا رہا، مرنے کا وقت قریب آیا، قریب میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کلمے کی تلقین کی۔ کلمے کی تلقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم لوگ موجود ہیں اور کسی کے انتقال کا وقت قریب ہے تو بس اس کے پاس قریب میں بیٹھ کر زور زور سے خود کلمہ پڑھنا چاہیے، اس کو پکڑ کے نہیں بولنا چاہیے پڑھ کلمہ، اس لیے کہ وہ موت کی سختی کے عالم میں ہو سکتا ہے، اس سختی کے عالم میں وہ تکلیف کی وجہ سے انکار کر بیٹھے، اس لیے اس کو مخاطب کر کے یا اس کو جھنجھوڑ کر کلمہ نہیں پڑھوانا ہے، بلکہ خود زور زور سے کلمہ پڑھا جائے تو وہ سن کر خود پڑھ لے گا۔ تو ایک شخص شراب پیتا رہا، موت کے وقت لوگوں نے کلمے کی تلقین کی، جو کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوا، اس وقت بھی وہ یہی کہتا رہا تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ کیا فرمایا حدیث میں حضور نے؟ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اچھی زندگی گزاری، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، تو بچوں نے ان کی موت کے وقت ان کو یہ جواب دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ویسی تربیت اور پرورش کی تھی، ان کے دل میں دین و ایمان کی عظمت بیٹھائی، اللہ کی قدرت کا یقین ان کے دل میں بیٹھایا، اور خدا کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ ان کے دل میں پیدا کیا۔ تو پھر اللہ نے جب حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو، اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا، اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان خدا نے جو حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، میں اس کام کے پورا کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہ جواب انہوں نے کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ویسی تربیت اور پرورش کی تھی، ان کو تعلیم ویسی دی تھی کہ بیٹے نے ویسا جواب دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ تو یہ دونوں واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، دونوں اللہ کے برگزیدہ بندوں اور نبیوں کے واقعات قرآن میں
نقل کیے گئے، اور دونوں کی اولاد کا جواب بتا کر یہ پیغام دیا گیا کہ ماں باپ جب اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے تو پھر اولاد نیک صالح بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور پھر وہی اولاد دین پر قائم بھی رہے گی، والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور ماں باپ اولاد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے تو ان کو ضائع کر دیں گے، ان کو ادب نہیں سکھائیں گے، محض اسکول اور مدرسے کے سہارے رہیں گے تو پھر اولاد کی پورے طور پر تربیت نہیں ہو پائے گی۔ موجودہ زمانے میں تو اولاد کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرنا اور ان پر توجہ دینا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری، اس لیے کہ پہلے جو اساتذہ ہوا کرتے تھے، جو معلمین تھے، اسکولوں میں ٹیچرز تھے، وہ بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، بناتے بھی تھے، سنوارتے بھی تھے۔ اور اب زیادہ جذبہ کیا ہے، ہم اپنا کام کر لیں، اپنا پیریڈ مکمل کریں، اب اس کے بعد بچے جانیں، ان کے ماں باپ جانیں۔ اب بچوں کو ادب نہیں سکھایا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی حرکت کر رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، وہ درست تو ہے کہ نہیں۔ اب استاذ کو شاگردوں کی اور طلباء کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، اور آہستہ آہستہ تو قانون بھی ایسا بن گیا ہے، ایک استاذ شاگرد کے اوپر چھڑی نہیں اٹھا سکتا، 7ویں 8ویں جماعت تک بچے کو فیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو دھکا دے کر کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ رزلٹ آتا ہے نا، کامیاب، ناکام، ترقی دی گئی۔ یہ جو تیسرا ورڈ ہے نا، ترقی دی گئی کا کیا مطلب ہے؟ وہ ذرا اچھے جملے میں لکھا جاتا ہے، ترقی دی گئی کا ترجمہ ہوتا ہے اس کو ڈھکیل دیا گیا، یعنی یہ دوسری جماعت میں پڑھ رہا تھا، امتحان اس نے دیا، ایسا نتیجہ نہیں تھا کہ اس کو تیسری جماعت میں بھیجا جاتا، یہ جانے کے موڈ میں نہیں تھا، یہ حج بدل کے طور پر وہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کو دھکا دے کر تیسری جماعت میں ڈال دیا، اس کو کہتے ہیں ترقی دی گئی۔ تو استاد فیل نہیں کر سکتا، سزا نہیں دے سکتا، کسی بات پر روک ٹوک نہیں کر سکتا، کیسے بچے بنیں گے اور سنوریں گے؟ اس لیے ماں باپ اور اولاد کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ موجودہ ماحول میں اپنی اولاد کو بنایا جائے، سنوارا جائے۔ استاد کی ذمہ داری صرف تعلیم نہیں، تربیت بھی ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری صرف تربیت نہیں، تعلیم میں معاونت بھی ہے۔ جب دونوں مل کر بچوں کو سنواریں گے، بنائیں گے تو پھر بچے سنور جائیں گے۔ موجودہ ماحول اسکولوں کا، کالجز کا، تعلیم گاہوں کا ایسا نہیں ہے کہ ہم انہی پر اعتماد کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ ابھی دیکھیے 26 جنوری کا موقع آ رہا ہے، 15 اگست ہو یا 26 جنوری، اسکولوں میں گیدرنگ کے عنوان سے، ثقافتی پروگرام کے عنوان سے الگ الگ جلسے ہوتے ہیں، الگ الگ تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ باہر شہروں کا ماحول جانے دیجیے، ایسی اسکولوں کو چھوڑ دیجیے جہاں پڑھانے والے غیر مسلم ہیں، جہاں انتظامیہ مسلمان نہیں ہیں، ان اسکولوں کو چھوڑ دیجیے جہاں پڑھنے والے مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ صرف ہمارے اپنے شہر کی اسکولوں کا ماحول دیکھ لیجیے، انتظامیہ مسلمان ہیں، پڑھانے والے ٹیچرز سب مسلمان ہیں، پڑھنے والے سارے بچے، طلباء اور طالبات سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اپنے شہر میں بھی اسکولوں میں 26 جنوری کے موقع پر، 15 اگست کے موقع پر ایسے پروگرام منعقد ہوتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں۔ میوزک بجائی جاتی ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، اور ناجائز اور حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ طلباء اور طالبات کو غیر شرعی لباس پہنائے جاتے ہیں، اور پھر انہی پروگراموں میں باقاعدہ چھوٹے چھوٹے طلباء اور طالبات گانے کی آواز پر رقص کرتے ہیں۔ اگر آپ حالات سے باخبر ہوں گے، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں اور اپنے ارد گرد ماحول پر نظر رکھتے ہیں، تو ہمارے اپنے علاقے میں بھی گزشتہ سال
مسجد کے قریب میں ایسے اسکولوں کے پروگرام منعقد ہوئے جہاں پر گانے بج رہے تھے، بچے رقص کر رہے تھے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ سوچئے ہمارے اپنے علاقے میں نہ بچوں کے ماں باپ کو غیرت آ رہی، نہ اساتذہ کو شرم آ رہی، اور نہ بچوں کے دل میں یہ احساس ہے کہ یہ چیز ناجائز و حرام ہے، غلط ہے، مجھے اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ وہی مسجد کے پاس غیر مسلم رکشہ لا کر لگا دے اور زور سے ٹیپ بجائے تو مسلمان کا ایمان جاگ جائے گا اور وہ جا کر اس سے جھگڑا کرے گا۔ اسی مسجد کے پاس برادران وطن پٹاخے پھوڑیں تو مسلمان کو بہت برا لگے گا، ہماری عبادت گاہ ہے، وہاں پر تم پٹاخہ پھوڑ رہے ہو۔ لیکن مسلمان خود ناچ گانا کریں، گلی محلے میں شادی بیاہ ہو، مسجد قریب میں ہو، زور زور سے گانے بجائے جائیں، پٹاخے پھوڑے جائیں، بارات لا کر تماشا کیا جائے، مسجد میں بھی گیٹ پر ویڈیوگرافی کی جائے تو مسلمان کا ایمان نہیں جاگتا۔ کیوں؟ دین ہمارے باپ کا ہے، سمجھ لیں، دین ہمارے باپ کا ہے، ہم کچھ بھی کریں، کون روکنے والا؟ اور پٹھان صاحب کا واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے۔ وہ پٹھان صاحب نے دیکھا ایک غیر مسلم کعبے کی طرف رخ کر کے قبلے کی طرف پیشاب کر، ہمارے دین میں منع ہے کعبے کی طرف رخ کر کے پیر کر کے نہ بیٹھیں، اس کعبے کی طرف رخ کر کے نہ تھوکیں، کعبے کی طرف رخ کر کے استنجا نہ کریں۔ اسی لیے گھروں میں، عبادت گاہوں میں ہم لوگ جو استنجا خانہ بناتے ہیں اس کا رخ دائیں بائیں، شمال اور جنوب کی طرف رکھتے ہیں کہ قبلہ رخ، تھوکنا، اس کی طرف پیشاب کرنا، بصری تقاضا بھی اس طرف رخ کر کے پورا کرنا گناہ کی بات۔ پٹھان صاحب نے دیکھا ایک غیر مسلم ادھر رک کر کے پیشاب کر رہا ہے، جا کر اس کو ایک ہاتھ لگایا اور کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا کعبہ ہے ادھر؟ تو اس نے کہا پٹھان صاحب ہاتھ جوڑتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں۔ دوسرے دن اس نے دیکھا پٹھان صاحب بھی وہی حرکت کر رہے ہیں، ادھر ہی رک کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ وہ جا کر پوچھ رہا ہے کل تو آپ مجھے منع کر رہے تھے، آج خود وہی حرکت کر رہے ہیں، ہمارا کعبہ ہے کچھ بھی کریں، تم کون ہو بولنے والے؟ یہ جواب دیا انہوں نے، یہ مزاج بن جائے۔ تو یہی حال اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے جو چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں ثقافتی پروگرام کے عنوان سے، گیدرنگ کے عنوان سے، آج ان کو ناچ گانا سکھایا جائے گا، میوزک پر وہ رقص کریں گے، بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ بڑے ہو کر وہی کریں گے جو آج ٹک ٹاک پر لوگ کر رہے ہیں، انسٹاگرام پر لوگ کر رہے ہیں، کہیں پر بھی چلتے پھرتے جانوروں کی طرح، ایڑے اور پاگل لوگوں کی طرح لوگ رقص کرنے لگتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، انسٹاگرام پہ، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اسکولوں میں وہ سکھایا گیا۔ اس لیے اگر اسکولوں کی طرف سے اس طرح کا پروگرام رکھا جائے اور باقاعدہ سرپرستوں کو بلایا جاتا ہے، دیکھو یہ پروگرام ہے، اس میں ایسا ایسا لباس پہنایا جائے گا، اس کا اتنا خرچہ ہے، وہ آپ کو دینا ہے۔ سرپرستوں کو پتہ ہوتا ہے، بچہ آ کر بتاتا ہے مجھے فلاں پروگرام میں لیا گیا ہے۔ اگر بچہ بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے پروگرام میں لیا گیا ہے تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اسکول انتظامیہ کو کہنا چاہیے ہمارے بچے کو اس طرح کے پروگرام میں آپ شریک نہیں کر سکتے، اجازت نہیں دینی چاہیے۔ غیر شرعی پروگرام ابھی آ رہی ہے 26 جنوری، اس لیے آج ہمارے گلشن خطابت کے مقررین شہر کی مساجد میں اسی موضوع پر بیان کریں۔ کیسے بر وقت پروگرام ہونے لگے، پھر ہم لوگ کتنا بھی جمعہ کے بیان میں چیخ پکار کرے گئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت تو سب کچھ ہو چکا ہوگا۔ پھر اس وقت چیخ پکار نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوگی۔ اس لیے پہلے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہ کون سے پروگرام میں شریک ہو رہا ہے۔ اگر بچے سیر و تفریح کے لیے بھی اسکول کی طرف سے جا رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے وہ کس پروگرام میں کس جگہ جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی نامناسب جگہ ہو تو بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ گانا بجانا اسلام میں بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا بجانا انسان کے دل میں نفاق کو اسی طرح پیدا کرتا ہے جس طرح کھیتی پانی کو اگاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تھا تاکہ میں گانے بجانے کے سامان کو ختم کر دوں۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اپنے غلام کے ساتھ، ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں، دور تک چلے گئے، پھر اس سے پوچھا اب آواز آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو اپنی انگلیاں نکال لی، اور پھر بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزر رہا تھا، دور کہیں سے اسی طرح بانسری کی آواز سنائی دی تو اللہ کے رسول نے کانوں میں انگلیاں ڈالیں، دور تک چلتے گئے، پھر مجھ سے پوچھا اب آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو پھر اللہ کے رسول نے انگلیاں کانوں سے نکالی، اور اس پر بڑی وعید بیان فرمائی۔ قیامت کے دن آپ نے فرمایا گانے بجانے والوں کے پاس جانے والے اور گانا سننے والوں کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ پہلے یہی کام تھیٹروں میں ہوتا تھا، پھر ٹی وی دیکھ کر ہوتا تھا، اب موبائل بھی ہے، جب آپ موبائل نکالیں گے اس طرح کے پروگرام سامنے آئیں گے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے کہ یہ سارے اعمال اور یہ سارے پروگرام ایمان کو کمزور کرنے والے، نفاق پیدا کرنے والے، اور آہستہ آہستہ بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے، اور اپنے بچوں کو بھی ان سے بچانا چاہیے۔ تو آنے والے دنوں میں اس طرح کے پروگرام ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم اپنے بچوں کی نگرانی رکھیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کی بھی ذہن سازی کریں کہ وہ اس طرح کے پروگراموں میں شریک نہ ہوں، اچھے انداز میں اسکول انتظامیہ سے بھی فہمائش کریں کہ وہ اس طرح کے پروگرام منعقد نہ کریں۔ سرپرستوں کی طرف سے بات آئے کہ اسکول انتظامیہ اس کے آگے نہیں جائے گا، اس لیے کہ سرپرست سے ایک مرتبہ کہتے ہم اپنے بچے کو نکال لیں گے تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں گے، اس لیے ہم لوگ اس سلسلے میں توجہ دیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کے تئیں بیدار فرمائے اور ہمارے اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے فیصلے فرمائے۔